عزیزان محترم، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آئندہ جمعرات سے کراچی کا سالانہ اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ یہ ملک پاکستان کے اندر دوسرے نمبر کا یہ بڑا اجتماع ہے۔ پہلے نمبر پہ رائے گنج میں اجتماع ہوتا ہے، لاہور رائے گنج میں، دوسرے نمبر پہ کراچی میں، اور یہ اتنے مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ پوری دنیا کے کفر کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جو اتنے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔ تو آئندہ جمعرات سے کراچی کا اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ تمام حضرات اس اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ یہ خالص دینی اجتماع ہے اور اس میں جمع ہونے والوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے بارے میں نہ برا سوچتے ہیں نہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی جو بھی کہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ وہ اجتماع ہے ان لوگوں کا جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں اور گالیاں دینے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، پیارے سرور کا طائف کو جانا، دل کو گھلا دیتا ہے وہ زمانہ۔ پیارے سرور کا طائف کو جانا، دل کو ہلا دیتا ہے وہ زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں گئے، ان لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پتھر کے مقابلے میں دعائیں کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ دنیا محنت کا میدان ہے اور یہاں ہر ایک آدمی محنت میں لگا ہوا ہے۔ ہر محنت کا ایک نام ہے، محنت کرنے والے کا ایک نام ہے، اور ہر محنت کا ایک میدان ہے۔ ایک محنت، اس کا نام تجارت ہے، محنت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، اور اس کا میدان بازار ہے، اور پھر ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ محنت آدمی ایک نتیجے کے لیے کرتا ہے، محنت کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو تجارت کا نتیجہ کیا ہے کہ تجارت سے مال آتا ہے، مال اس کا نتیجہ ہے۔ ایک محنت ہے کھیتی باڑی کی، زراعت کی، محنت کا نام کھیتی باڑی ہے، اور محنت کرنے والے کو کسان کہتے ہیں، اور محنت کا میدان زمین ہے، اور اس کا نتیجہ غلے ہے۔ ایک محنت کارخانے کی ہے، کارخانے کی محنت کرنے والے کو کارخانے دار کہتے ہیں، میدان کارخانہ ہے، اور اس کا نتیجہ چیزیں ہیں، وہاں چیزیں تیار ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ تو دنیا میں مختلف محنتیں ہیں، ان کا ایک میدان ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، محنت کرنے والے کا ایک نام ہے۔ اسی طرح ایک محنت ہے دعوت۔ دعوت ایک محنت ہے، اور یہ محنت کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، اور
اس محنت کا میدان لوگوں کا دل ہے، اور نتیجہ کیا ہے اس محنت کا؟ ہدایت۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کے دعوت کی محنت کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے آ کے دعوت کی محنت کی۔ یہ ایک محنت ہے جس کے کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، اور اس محنت کا میدان لوگوں کے دل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر سب سے پہلے احکامات نازل نہیں کیے۔ امت محمدیہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک کوئی حکم نازل نہیں کیا، صرف دل کی محنت ہو رہی تھی کہ دل کی زمین بن جائے۔ اس لیے کہ ہر محنت سے پہلے، کارخانے کی محنت سے پہلے کارخانہ بنایا جاتا ہے، تجارت کی محنت سے پہلے دکان بنائی جاتی ہے، تو دعوت کی محنت سے پہلے لوگوں کے دل بنائے جاتے ہیں۔ انبیاء لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں۔ کیا محنت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ؟ اگر دل زمین تیار نہ ہو، اوپر بیج ڈال دو، وہ بیج اگے گا؟ سڑک کے اوپر پھینک دو یا مسجد کے اوپر بیج پھینک دو، نہیں اگے گا۔ یہاں پھینکو گے بیج نہیں اگے گا۔ وضو خانے کے ساتھ آپ جا کر دیکھو، وہاں آپ کو پالک نظر آئے گی، دھنیا نظر آئے گا۔ وہاں زمین کو پہلے تیار کیا گیا، پھر بیج ڈالا، جا کر دیکھ لو وہاں پالک بھی ملے گی، آپ کو دھنیا بھی ملے گا۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سے کہ وہاں زمین پہ محنت ہوئی ہے، یہاں زمین پہ محنت کی۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا گوندتے گوندتے اس کو اس کے سسر نے بلایا، وہ اس کے پاس گئی، پیچھے سے دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آ کے آٹے میں چونچ ماری اور وہاں سے آٹا اٹھایا اور لے کے بھاگ گیا۔ اس عورت نے دیکھا، دیکھ کر کہا، نہ ہوئی میرے باپ کی زمین، پھر میں دیکھتی تو کیسے میرا آٹا لے کے جاتا ہے۔ وہ سسر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کہا بھئی تیرے باپ کی زمین میں کیا چیز ہے؟ اس کے لیے بہت بڑا تانا تھا۔ اس نے کہا آئندہ سال جب تم گندم بونا بیچنا تو مجھے بتانا، جب زمین تیار کرو۔ سسر نے زمین تیار کی، اس کو بتایا بھئی زمین تیار ہے، آ جا۔ وہ لڑکی اپنے سر پہ پانی کا مٹکا لے کر گئی اور اس نے زمین پہ گرایا، وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ کہا ابھی یہ کاشت کے قابل نہیں ہے، اس کو ہموار کرو، اس کو نرم کرو۔ اور نرم کیا، پھر مٹکا پھینکا تو مٹکا جا کے زمین کے اندر کھڑا ہو گیا۔ کہا اب اس کے اندر بیج ڈالو۔ اب بیج ڈالا، جو گندم اس سے اگی، اس سے آٹا بنا۔ اس نے گوندا اور گوندتے ہوئے وہ اٹھی، پیچھے سے کوا آیا، اس نے آٹے کے اندر جو چونچ ماری، اس کی چونچ اس آٹے میں پھنس گئی۔ اس نے اب سے سسر کو کہا یہ ہے میرے باپ کی زمین کی گندم، اگر زمین پہ محنت صحیح ہوگی، کوا اگر چونچ مارے گا آٹے کے اندر تو اس کی چونچ آٹے میں پھنس جائے گی۔ تو زمین پہ محنت ہوتی ہے تب غلے اگتے ہیں۔ اسی طرح دل کی زمین پہ جب محنت ہوتی ہے، پھر جو دین کی بات کی جاتی ہے وہ دل کے اندر داخل ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک تنا بن کے اگتی ہے، اس پہ پھل لگتا ہے۔ اگر دل کی زمین بنی نہ ہو تو بیج ڈال دو، بیج ضائع ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے
پہلے ہمیں دل کی زمین پہ محنت کرنا پڑے گی کہ دل کی زمین جب صحیح ہوگی، اللہ کا کوئی حکم جب اس کو سنیں گے تو اس کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ صحابہ کو دیکھ لو، بت پرستوں کی اولاد تھی، لیکن کیا ہوا؟ جب دل پہ محنت ہوئی تو پھر جو بھی اللہ کا حکم آتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی لگاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، دعوت کی محنت اس کا میدان دل ہے کہ دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسی لیے ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے کہ اس کے الفاظ تو زبان پہ ہوتے ہیں، اس کی حقیقت دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے کیا خوب کسی نے کہا، تیرے سجدے تجھے کی کافر نہ بنا دے، تیرے سجدے تجھے کی کافر نہ بنا دے، جھکتا کہیں اور ہے دیکھتا کہیں اور ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر تو تیرے دل کے خیالات اللہ کی طرف نہیں ہے، غیر اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ کہتا ہے سجدے میں سر رکھ کے کہ فلاں میرا کام بنائے گا، فلاں جگہ سے میرا کام بن جائے گا، نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تجھے تیرے سجدے کی کافر نہ بنا دے، جھکتا کہیں اور ہے دیکھتا کہیں اور ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت جب دل میں ہوگی تو جہاں پہ جسم ہوگا وہاں پر دل بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوست، عزیزو، دعوت کی محنت کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، میدان زمین ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہدایت۔ نبی آتا تھا، دعوت کی محنت کرتا تھا، لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا تھا۔ میرے بھائیو، دوست، عزیزو، دعوت کی محنت ہو اور ہدایت نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورج نکلے روشنی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کی محنت ہوئی اور دعوت کی محنت چلے اور ہدایت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کی وجہ سے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہے اور نبی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہے۔ یہ وحشی ہے، نبی کے چچے کا قاتل ہے، نبی اس کے لیے ہدایت کی محنت کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ یہ ہندا ہے، نبی کے چچے کا اس نے کلیجہ چبایا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ یہ ابو سفیان ہے، اس نے میدان احد میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید کروائے، رخسار مبارک اس زخمی کروائے اور پیشانی مبارک اس کی وجہ زخمی ہوئی، اللہ اس کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ہدایت کی محنت دعوت ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کی فضاؤں کو عام کر دے گا۔ دعوت کی محنت کا نتیجہ ہدایت ہے۔ دعوت کی محنت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور ہدایت فرعون کے گھر کے اندر آسیہ کو مل رہی ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، آسیہ ہے، اس کو اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ اس لیے کہ دعوت کی محنت جب ہوگی، اللہ وہاں پر بھی ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ جن لوگوں نے دروازے بند کر دیے وہاں بھی اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ تو ہدایت کے لیے دعوت کی محنت لازم ملزوم ہے۔ دعوت کے بغیر ہدایت نہیں آ سکتی۔ جیسے سورج کے بغیر روشنی نہیں ہے، ایسے دعوت کی محنت کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اندر آنکھ کھولی وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟
اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ کائنات کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ جن لوگوں کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے آنکھ کھولی وہ لوگ کون تھے؟ وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء وتصديا، کہ وہ بیت اللہ کے پاس آ کے سیٹیاں اور تالیاں مارتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مرد دن کو بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، عورتیں رات کو بیت اللہ کا ننگا طواف کرتی، یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو کہا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا تھا اور وہ فوراً جاتا تھا، ایک گڑھا کھودتا تھا اور اپنی بیٹی کو اس میں زندہ دار گور کر دیتا تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ وہ لوگ تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی کی بات ہے، اللہ نے فرمایا۔ وَمَقْتًا، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس سے کہ بیٹا ماں سے شادی کرے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، انتہائی برا راستہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں سے شادی کرے۔ اتنے بگڑے ہوئے لوگ کہ ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دو بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، دوسرا کہتے ہیں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ اب وہ شرط لگاتے تھے اگر لڑکا نکلا تو مجھے 100 اونٹ دے گا، لڑکی نکلی میں تجھے 100 اونٹ دوں گا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا پیٹ چیر کے اندر سے بچہ نکال کے دیکھ لیتے تھے۔ لیکن یہ جب دعوت کی محنت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم خیر البریہ، کائنات میں انبیاء کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے، نہ آ سکتے ہیں، نہ اس سے پہلے آئے نہ ان کے بعد آ سکتے ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ دعوت کی محنت سے پہلے کتنے بگڑے ہوئے تھے، دعوت کی محنت کے بعد کیسے بنے؟ تو جب دعوت کی محنت چلتی ہے اللہ لوگوں کے بگاڑ کو صحیح کرتا ہے۔ دعوت کی محنت جب ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، تو جب بھی ان لوگوں میں بگاڑ آتا تو اللہ نبی بھیجتا، نبی بھیجتا، نبی بھیجتا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی نے۔ انبیاء میں سب سے کم عمر ہمارے نبی کی عمر ہے 63 سال، باقی نبیوں کی ہزار سال عمریں تھی۔ باقی نبی ایک قبیلے کا نبی، علاقے کا نبی، بستی کا نبی۔ میرے اور آپ کے نبی جو ہے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، قیامت کی صبح تک کے نبی ہیں۔ اور اللہ نے آپ کے بعد نبوت کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کیا؟ کہ اللہ نے اعلان کیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اب نبی نہیں آئے گا، اب جو نبیوں کا کام تھا وہ یہ امت کرے گی، یہ امت محمدی نبیوں کا کام کرے گی، یہ دین کی دعوت دے گی، یہ دین کو پھیلانے کے لیے جیسے نبی لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے، اس امت کا کام ہے یہ پھرنا۔ اس لیے اللہ نے نبوت کو ختم کر کے نبیوں کا کام اس امت کو دے دیا، اور اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن اس امت کے لوگوں کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگیں گی۔ نبی کہیں گے یہ تو نبی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ نبی تو نہیں ہے لیکن یہ نبیوں والا کام کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا صحابہ کا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا، بیت اللہ میں نہیں بیٹھنا، مسجد نبوی میں نہیں بیٹھنا،
اب ہم نے جو ہے یہاں بیٹھ کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کلمے کی دعوت کو لے کر ہم نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب جانا ہے۔ اور صحابہ نکل گئے چلتے چلتے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، افریقہ ختم ہو گیا، سامنے سمندر ہے، پار امریکہ ہے، اور اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کیا اور امریکہ کی طرف منہ کر کے کہا لو اعلم ان خلف هذا البحر احد لبلغت الیہم حتی لا يعبد فی الارض، اگر مجھے پتہ چلتا اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے، میں وہاں بھی اللہ کا کلمہ لے کے جاتا۔ میرے بھائیو، ہم جماعت میں پشاور کے، وہاں اصحاب بابا کے نام سے ایک قبر ہے جو 70 گز لمبی اور 16 فٹ چوڑی، اس میں 70 کے قریب صحابہ کی قبریں ہیں۔ بتاؤ، کہاں مکہ کہاں مدینہ، چلتے چلتے اللہ کے راستے میں جہاں زندگی کی شام آئی وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ پھر جس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کا زمانہ آیا، پھر وہ اللہ کے دین کی دعوت لے کے نکلتے تھے اولیاء کرام۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک سفر کے اندر 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے، لاکھوں لوگ جو ان کے ہاتھ پہ جو ہے گناہوں سے توبہ کرتے۔ یہ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ نے یہ دین کی دعوت کا کام کیا۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کے رہنے والے نہیں تھے، یہ 7 شریف میں عثمان مردوی، یہ کوئی 7 شریف کے رہنے والے نہیں تھے، یہ افغانستان کے تھے۔ علی حجویری جو تھے یہ لاہور کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ سارے اولیاء اللہ کی دین کی دعوت دیتے دیتے جہاں زندگی کی شام ہوئی وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اب اولیاء اللہ کے بعد امت نے یہ دین کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر سے اسلام نکل گیا، پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اسپین جیسا ملک جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اور یوں کہا تھا ہر ملک ملک ماس کہ ملک ملک خدائے ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے خدا کی ملک ہے۔ اسپین کو فتح کیا اور اس پہ اسلامی جھنڈا لہرایا۔ 800 سال تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، آج ایک اسپین کے اندر اوریجنل اسپینی مسلمان نہیں ہے، سارے باہر سے عرب گئے ہوئے ہیں، اور ملکوں کے لوگ وہاں جو مسلمان ملتے ہیں اوریجنل اسپینی کیا ہوئے؟ جب عیسائیوں نے 800 سالہ حکومت کو ختم کیا، زوال آیا، مسلمانوں کو چن چن کے ختم کیا اور جزیروں میں پھینکا، کوئی بھوک سے مر گئے، کوئی کیسے قتل کر دیا، یہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ پھر بغداد، شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی کا شہر جس کے اندر ہلاکو خان، چنگیز خان کے فوج پھر اس کو وہاں قتل عام کرتی ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور ان کے سروں کا مینارہ بنایا گیا۔ دعوت کی محنت گئی، مسلمانوں سے دین کیا، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ ہم آسٹریلیا میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں 1800 میں 1700 خاندان بلوچستان اور افغانستان سے آسٹریلین حکومت لے کر گئی وہاں پٹھڑیاں بچھانے کے لیے بلوچی اور افغانیوں کو۔ آج ان کی اولاد میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، سب غیر مسلم ہو چکے ہیں، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں لیکن وہ غیر مسلم ہے۔ انہوں نے وہاں مسجدیں بنائی، انہوں نے وہاں پر مسجدیں بنائی، اذانیں دی، نمازیں پڑھی، لیکن کیا ہوا؟ آنے والی نسلوں کو انہوں نے دین کی تعلیم نہ دی، وہ سارے دین سے نکل گئے۔ میرے بھائیو، دوستو، ردیدو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دین کی دعوت شروع کی۔ نظام الدین دہلی میں بنگلے والی چھوٹی سی مسجد تھی، ہماری مسجد بہت بڑی ہے، یہ جو مسجد کا اندر حال ہے اتنی چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس مسجد میں بیٹھ کر وہ شخص وہاں کے میواتی لوگوں کو
جنہیں دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، کہ ان کے اندر دین کی صرف اتنی بات تھی کہ وہ جب کسی مسلمان کا نکاح ہوتا تھا تو ہندو بھی پڑھاتا تھا اور مسلمان بھی پڑھاتا تھا، ہندو پنڈت بھی اس کا نکاح پڑھاتا، مسلمان بھی پڑھا، اتنا اسلام تھا۔ ایسے لوگوں پہ محنت کی، محنت کر کر کے آج اللہ تعالیٰ نے اس درویش آدمی کی جماعت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، اللہ تمہیں اس جماعت کو دکھائے گا۔ یہ ایک شخص کی محنت تھی، ایک چھوٹی سی مسجد کی محنت تھی، اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کو دکھا دیا۔ میرے بھائیو، یہاں پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں مدارس مساجد ہیں، وہاں جاؤ، آسٹریلیا میں جاؤ، جہاں پہ علماء نہیں ہے، مساجد نہیں ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہاں تبلیغ والوں کے علاوہ کوئی مسلمانوں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں ہم نے ایک بوسنیا کے رہنے والے کے دروازے پہ دستک دی، ہم نے تعارف کیا مسلمان ہیں، دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی بچوں کو بتایا کہ یہ پاکستان سے مسلمان آئے ہیں، ہمیں دین کی دعوت دینے آئے ہیں۔ ان سے کہا میں تمہیں اس لیے اپنے گھر میں لے کر گیا، ہر اتوار کو عیسائی مشینری آ کے مجھے دعوت دیتی عیسائیت کی، آج تک یہاں میں ایک زمانے سے رہ رہا ہوں، مجھے کسی مسلمان نے دین کی دعوت نہیں دی ہے، تم پہلے لوگ ہو جو ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے ہو۔ میں اپنے بچوں کو، بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، تم کیا اسلام کرتے ہو، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان پاکستان سے ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنے ممالک ہیں جن میں مسلمان کفر کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دھکا لگے کفر میں چلے جائیں، لیکن یہ جماعتیں جاتی ہیں، ان کو کفر کی سرحد سے اسلام کی سرحد کے اندر لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک دین کی دعوت کی فضا بنی ہوئی ہے۔ افریقہ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، آسٹریلیا میں جاؤ، چائنا میں جاؤ، تھائی لینڈ میں جاؤ، جہاں جاؤ میرے بھائیو یہ ایک فضا ہے۔ یہ ایک آدمی کی محنت تھی جو ایک چھوٹی سی مسجد میں اٹھا اور اس نے اس دعوت کی محنت کو شروع کیا۔ آج اللہ نے دنیا کے کونے میں اور دنیا کے ہر کنارے میں اس دعوت کی محنت کو پہنچا دیا۔ ہر طبقے کے لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں، فنکاروں میں دین کی محنت، اداکاروں میں دین کی محنت، اور ہیروز جو دنیاوی ہیروز ہیں ان میں دین کی محنت، کرکٹ والوں میں دین کی محنت۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، شیخ سدیس نے ایک واقعہ بیان کیا جو امام کعبہ ہیں، کہتے میں نے چھوٹے سے قد والے بونے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھے، میں نے ان سے سوال جواب کیے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھے کہا تم بیت اللہ کے امام ہو، تم میرے پاس نہیں آئے ہو، ہمارے پاس تو تبلیغ والے آئے ہیں، ہم جنگل میں رہتے تھے، یہ لوگ ہمیں کلمہ لے کے آئے، ہم مسلمان ہوئے، آج ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ پہ جزیروں کے اندر جا کے محنت کی، وہاں کے مسلمانوں کو کلمہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہم تمام حضرات اس اجتماع میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔